تو اللہ اس سے اس کی عبادت سے پہلے اس عبادت کی نیت سننا چاہتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو۔ خدا کہتا ہے کہ پہلے نیت سنا۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ نیت وہ سن رہا ہے جو نیتوں سے واقف ہے، وہ خوب نیتوں سے واقف ہے، وہ ہمارے ارادوں سے باخبر ہے، لیکن وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ اس کے روبرو آ کے انسان اپنی عبادت کی نیت کرے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، تو ہم عبادت کی نیت کرتے ہیں کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نیت روزہ کی کرتا ہوں قربتاً اللہ، نیت حج کی کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ یعنی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیت میں اللہ کو نہیں مانگتا، قربتاً اللہ کو مانگتا ہے۔ بڑا علمی سا ماحول میرا شہر، آپ کے سامنے ہی یہ زبان منبر پہ بولنا سیکھی۔ میں کوشش کروں گا کہ احسن طریقے سے آپ تک ایک عمدہ بات پہنچایا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جب مسلمان نیت کرتا ہے کہ وہ نیت ہے قربتاً اللہ۔ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ قربتاً اللہ سے مراد ہے کہ میرے مالک ہم تیری طرف قریب آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے قریب نہیں آنا چاہتے، تیری طرف قریب آنا چاہتے ہیں۔ اللہ، اللہ کی طرف۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں جو آج کے پڑھے لکھے دور میں زندگی گزارتے ہیں، ٹوورڈز اللہ، یعنی کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے۔ جس کے قریب ہوا جائے، خان صاحب میں کہوں کہ اس مجمع میں سے کوئی اٹھے اور ممبر کے قریب آئے، اس کا مطلب وہ ممبر کو میرا ابو سارے صاحب ادھر سمجھے گا، ادھر سے چلے گا اور ادھر قریب آئے گا۔ اس کا مطلب کہ ممبر ادھر ہے، ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف قریب جا رہے ہیں تو ہمیں کسی خاص جگہ پہ اللہ کو ماننا پڑے گا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں۔ جو خاص جگہ پہ محدود ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اتنے سالوں سے مسلمان نیت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہو رہا ہوں، تو اللہ رہتا کہاں ہے؟ عقلوں میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں۔ ہم نے اللہ مانا ہے۔ ایک بندے نے معصوم سے جا کے پوچھا تھا، مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کس کا، تمہارا یا ہمارا؟ بادشاہ حسینی نے ہاتھ کو ہمیشہ سلامت ہے۔ کس کی اللہ کی بات کر رہا ہے؟ تمہارا یا ہمارا؟ اس کا مالک اللہ دو تو نہیں ہوتے، اللہ تو ایک ہے۔ امام نے فرمایا ہر انسان کے ذہن میں اپنا خدا ہے، وہ جسے اپنے ذہن کی انتہا سمجھتا ہے اسے خدا کہہ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے باوزبار سے، کوئی کہتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی کہتا ہے سانسیں دینے والا اللہ ہے، جب دیکھا ہی نہیں۔ ہم میں سے کسی نے اللہ نہیں دیکھا، ہم نے اللہ نشانیوں سے پہچانا، ہم نے اللہ دلیلوں سے پہچانا۔ آج کسی بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، اس سے پوچھ تو نے اللہ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ سونگا ہے؟ نہیں۔ اللہ کو چکھا ہے؟ نہیں۔ اللہ کبھی تجھ سے بولا ہے؟ نہیں۔ پھر تو نے اللہ کو مانا کیوں ہے؟ وہ کہتا دلیلوں سے، نشانیوں سے۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ کہتا ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، سورج غروب ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، رزق تقسیم ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے، کوئی خلق کر رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے، کوئی مار رہا ہے۔ اس کا مطلب تو نے اللہ ذات سے نہیں، اللہ نشانیوں سے پہچانا۔ میں اپنے شہر کے مرکزی ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، جن نشانیوں سے تو نے اللہ ڈھونڈا ہے، ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا۔ ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھ کے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور۔ بسم اللہ۔ ہم نے اللہ نشانیوں سے نہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ، بڑا ہی خوبصورت، بڑا خوبصورت جملہ۔ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں،
علی کی پیشانی سے ڈھونڈا. ہم جا رہے ہیں اللہ کی طرف قریب، طرف اس کی کوئی ہے نہیں. دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے کہتا ہے اللہ اکبر. یہ سب ایسے ہی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ. پھر بولو اللہ. یہ سب کون ہیں؟ مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. آگر ہمیں یہ تو بتاؤ تم نے اللہ کو ملایا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کن سب سے بڑا ہے؟ وہ سب کون ہے؟ اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو کوئی صاحب خانہ میزبان اپنے بچوں کو ملواتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے. جہاں چھوٹا کوئی نہ ہو وہاں یہی کہا جاتا ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے. جب تم نے وحدہ لا شریک کہہ دیا تھا تو یہ کیوں کہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے؟ تیرے پاس سب نہیں ہے میں تجھے سب دکھاؤں. جب 14 سجدے میں سر رکھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے میں ان سب سے بڑا. بسم اللہ. ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف قریب. ہمیں فخر ہے ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی. ہم نے توحید کے وارث سے سیکھی ہے. نفس اللہ سے سیکھی ہے. آدم نے دنیا میں آ کے اللہ ہے. لوگوں نے کہا دلیل. آدم خاموش. آدم کی امت نے کہا دلیل دے. کہاں ہے اللہ؟ اب دکھا تو سکتا نہیں تھا. دکھاتا تب اگر خود دیکھا ہوتا. حضرت آدم نے دلیل نہیں دی. حضرت آدم نے کہا یہ گردش لیل و نہار یہ دلیل ہے میرا اللہ ہے. اگلا نبی نوح آیا اللہ ہے. لوگوں نے کہا دلیل دے. کہنے لگا تندور سے پانی نکلے گا پہاڑوں کے اوپر جائے گا یہ دلیل ہے اللہ ہے. موسیٰ آیا اللہ ہے. لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا یہ لہریں پھٹیں گی رستہ بنے گا کوہ طور پہ گفتگو کرے گا یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے. ابراہیم آئے اللہ ہے. لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا نار نمرود کا ٹھنڈا ہونا. اسماعیل نے کہا اللہ ہے. لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکل. یونس نے کہا اللہ ہے. لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا. عیسیٰ آئے اللہ ہے. لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا. ہر نبی نشانیوں سے بتاتا رہا اللہ ہے. میں گردن کٹوا کے جاؤں گا اگر جملہ ثابت نہ کر سکو. کوفے کے منبر میں بیٹھ کے علی نے کہا اللہ ہے. یہودی کا دلیل. فرمایا ہم دلیل ہیں. ہم سے بڑھ کے بھی کوئی اس کی دلیل ہے. ہم دلیل ہیں کہ وہ ہے. وہ اللہ اپنی صفتیں ہم سے ظاہر کرتا ہے. وہ اللہ اپنی صفات ہم سے ظاہر کرتا ہے. وہ نظر نہیں آتا. خاصا بات آسان کر دیتا ہوں. مرشد دعا لینے کے لیے پیر ابو سعد رضوی صاحب اللہ نظر کیسے آتا ہے؟ مرزا ندیم صاحب یہ امام بار کا باہر اندھیرا ہے اندر روشنی ہے. کیوں؟ ان لائٹوں کی وجہ سے. یہ لائٹیں خود تو نہیں روشن. ان کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے انہیں روشن کیا ہوا. وہ نظر نہیں آ رہی. نظر یہ آ رہی. کیوں؟ یہ اس کی مظہر ہے. وہ اس کی وجہ سے پہچانی گئی ہے. وہ تو نظر ہی نہیں آئی. وہ تو کسی نے دیکھی بھی نہیں. کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا. ہم نے اسے چھونا تو تھا نہیں. ہم نے تو اس سے فائدہ لینا تھا نا. تو فائدہ اس نے دے دیا. جب ہم نے اس سے فائدہ لے لیا اب ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. جبکہ اس سے اس کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں. ہمیں اس کی ضرورت ہے. اسے اس کی ضرورت ہے. اور وہ نظر نہیں آ رہی. میں اپنے شہر میں میرا خیال ہے کہ مجھے اتنی محنت کرنی نہیں چاہیے تھی جہاں تک میں آ گیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کی وجہ سے مظہر سے حقیقت ظاہر ہوتی ہے. علی اللہ کا مظہر ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بلب تو نہیں ٹوٹ گیا. ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی. اس کا مطلب ہے مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے حقیقت نہیں چلی جاتی ہے. علی اللہ کا مظہر ہے. علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا. جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا.
بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر حیدر، علی حق نعرہ حیدری، واہ واہ کیا بات ہے۔ یہ اس کے مذہب مولا حسین عزت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف قریب، وہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں، عقلوں میں آتا نہیں ہے، ذہنوں میں سماتا نہیں۔ کیا کہنے میرے شہنشاہ امیر المومنین کی، کوفے کے منبر پہ بیٹھے ہیں اور ریت سے چونٹی گزری، علی دیکھتے میں وہ علی ہوں جو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ میں علی یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کسے اللہ کہتی ہے۔ اب ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف قریب، تو کیسے جائیں گے؟ اب میں بڑا بہترین جملہ یہاں پہ استعمال کرنے لگا ہوں، وضاحت کا وقت نہیں، بانی کی حیثیت سے یہاں پہ حاضری ہے۔ ہم نے اللہ کی طرف قریب ہونا، وہ مل نہیں رہا تھا۔ جب کسی کی طرف نہ ملے تو اس کے کوئی طرفدار ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس بات پہ گفتگو کھل جانا چاہیے تھا۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرما جو محنت پہ بولنے کی آتی ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو ہمیں اللہ کے طرفدار ڈھونڈنے ہیں، کچھ ایسے ہوں جو اس کے قرب میں رہتے ہیں، جو ہمیں اس تک پہنچائیں۔ میں ایسا خوبصورت آپ کو نیت میں سے علی نکال کے دکھاؤں گا کہ بندے نماز کے کہاں کہاں سے علی نکال رہے ہیں، اور میں نیت سے علی لینے لگا ہوں۔ اپنے شہر کے سامنے ہوں، میں کو مجلس پڑھنے تو نہیں آیا، سبق سنانے کے لیے آیا۔ پوری دنیا میں آپ کے شہر کی ترجمانی کی ہے، کہیں آپ کا سر شرمندگی سے جھکنے نہیں دیا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ تک حقائق پہنچے، عقائد آپ تک پہنچا جائے۔ قربتاً اللہ جانا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کا قرب ڈھونڈنا ہے۔ میں قرآن کے پاس گیا، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، مولا حسین تو مجھے بتا دے کہ کوئی ایسا ہے جو اللہ کے قریب رہتا ہو، وہ مجھے مل نہیں رہا، وہ مجھے نہیں نظر آ رہا، میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کوئی مجھے اس کی طرف لے جائے گا؟ انسان کو بابا وارث جی کسی کے گھر کا نہ پتا ہو تو بندے کہتے ہیں اس کے کسی قریبی سے پوچھ لو۔ میں نے قرآن سے کہا مجھے کوئی اللہ کے قریبی بتا جو مجھے اس کی طرف لے جائے۔ قرآن نے کہا چل میری انگلی تھام، میں تجھے اس کے قریبی تلاش کر کے دوں۔ قرآن مجھے پہلے دروازے پہ لے گا، اس نے کہا پہلا قریبی یہ ہے، میں نے کہا اس کا نام بتاؤ، اس نے کہا موسیٰ۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کے قریب گیا ہے۔ میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا، وہ کوہ طور پہ کھڑا تھا۔ میں نے حضرت موسیٰ سے کہا میں تو تیرے پیچھے آیا تھا کہ تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا، تو کہاں؟ اس نے کہا میں بھی قریب ہونے کے لیے، اس نے یہیں روک دیا۔ قرآن ابھی کا بھی منبر پہ لے کے آؤ، کوئی چوک تو نہیں ہے، امام بارگاہ ہے، قرآن یہاں پڑھا ہے، ابھی منبر پہ لے آتے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ دیکھا نہیں تھا، حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ گفتگو کس سے کرتے تھے؟ ایک درخت سے، ایک شجر سے۔ اب جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے کتابوں میں لکھا ایک درخت سے اللہ بولتا تھا۔ میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ اس درخت میں اللہ آتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ حلول ہو گیا، وہ درخت میں سما گیا۔ اگر اس نے درخت میں ہی آنا تھا تو پھر وہ موسیٰ میں کیوں نہیں آیا؟ بھئی موسیٰ شجر سے تو افضل ہے نا، تو موسیٰ میں کیوں نہیں آیا؟ ہر ایک نے کہا اللہ شجر سے بولا، اللہ شجر سے بولا، اللہ شجر سے بولا۔ میں زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک سوچتا رہا وہ کس چیز کا شجر ہوگا، کیکر کا ہے، بیری کا ہے، شیشم کا ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ وہ درخت تھا جس سے اللہ بولا تھا۔ ہم آج اس کے بیج لا کے اپنے گھروں میں لگا دیں، ہم اس کے پتے اکھاڑ کے اپنے مریضوں کو کھلا دیں کہ یہ ہے وہ عزت والا درخت جس سے اللہ بولا کرتا تھا۔ ہر کسی نے کہا نہیں بس ایک درخت تھا، ایک درخت تھا، ایک شجر تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید موسیٰ کے دور میں اور پھر اللہ نے اٹھا
لیا ہو. میں بھی زمانہ طالب علم سے لے کے زمانہ منبر تک یہی سوچتا رہا, میرے شہر والوں مجھے باب الحوائج کی زری کی قسم ہے, میں پہلی بار جب نجف گیا میں نے علی کی زری پہ سجدہ کیا, میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی, عقدہ کھول کے باہر آ گیا, علی کی زیارت میں لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولا. میں نے وعدہ کیا نیت سے علی دکھانے کا. اس کا مطلب کہ موسیٰ قریبی لیکن طور پہ. عظمت بھائی, میں نے حضرت موسیٰ سے کہا, میں نے حضرت موسیٰ سے کہا تجھ سے بھی آگے کوئی گیا ہے؟ اس نے کہا ایک گیا جسے میں نے جاتے دیکھا. کون تھا؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا. یہ فرش پہ رہا ہی نہیں. میں دوڑا, میں نے کہا اے مریم کے بیٹے تو بتا تو اللہ کے قریب آیا؟ اس نے کہا آرزو تو تھی. اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا. میں بھی چاہتا تھا کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں لیکن اسے چوتھے آسمان پہ روک دیا. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, تو چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, تجھ سے بھی کوئی آگے گیا؟ اس نے کہا مجھ سے آگے کوئی نبی نہیں. میں نے جاتا ہوا دیکھا ایک فرشتہ, وہ بڑی تیزی سے گزر گیا تھا, جبریل نام ہے اس کا. میں جبریل کے پیچھے دوڑا, میں نے کہا تو بھی علی کا نوکر ہے؟ میں بھی علی کا نوکر ہوں. تو بتا تو اللہ کے قریب گیا؟ میرے شہر والوں مجھے باب الحوائج کی عزت کی قسم, میں جبریل کے پیچھے دوڑا, وہ سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. ندیم بھائی میں نے کہا میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. میں موسیٰ کے پاس گیا, وہ طور پہ کھڑا ہے. میں عیسیٰ کے پاس گیا, وہ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے. میں تیرے پیچھے آیا ہوں, تو سدرہ پہ کھڑا ہے. تو بتا اس سے کوئی آگے گیا ہے؟ جبریل نے میری طرف مسکرا کے دیکھے گا, میں سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا, میں رک گیا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے. میں رک گیا اور مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا ہے. نتیجہ آپ کی کانوں اور سماعتوں پہ نہیں, آپ کے کلیجوں پہ نکل لگاؤ. میں نے کائنات کے سب سے بڑے نبی کے قدم تھام لیے. میں نے کہا اچھا میرے مالک تو اللہ کے قریب آیا ہے, اس کا مطلب تجھ سے آگے تو کوئی اللہ کے قریب نہیں گیا ہوگا. مصطفیٰ کی آواز آئی, میں بھی قرب کی آرزو لے کے پردے کے باہر کھڑا تھا, پردے سے ہاتھ آیا تو وہ علی کا تھا. مولا حسین تحدن یا مومنین, علی حق, علی 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 کل ایمان علی حق نعرہ حیدری. مولا حسین, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرب میں جو رہتا ہے اسے علی کہتے ہیں. اب نماز پڑھنا لطف آئے گا. میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں علی کے قریب ہو سکوں. میں علی کے قریب ہو جاؤں تاکہ وہ مجھے اس کے قریب کرے. ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہی لا الہ کے لیے ہے. بس گفتگو تمام ہو گئی. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. جو اگلے فیصل آباد کے وعدے 18 جیٹھ انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے خود میزبان ہیں اسی امام بارگاہ میں. میرا ابو صالح رضوی صاحب صفِ عذابی سے آ رہے ہیں, وہاں پہ ہوں گے. 10 شعبان کو بوستان زہرہ سلام اللہ علیہا میں آپ کے سامنے حاضری ہوگی. جڑے نہیں لکھی ہیں وہ بھی نہ لے دسی جاؤ میں انشاءاللہ 6 ربیع الاول بھی آپ کے سامنے حاضری ہوگی. نہیں جی میرا شہر ہے, مجھے فخر ہے, میں آپ کے سامنے ایک بھائی اور بیٹے کی حیثیت سے حاضر ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت تھی کہ ہم علی کے قریب ہونا چاہتے ہیں. بڑا خوبصورت جملہ آ گیا اور اسی پہ میں گفتگو کو روک دوں گا. بڑا کمال جملہ آ گیا. بٹ صاحب جملہ سنیے گا. امیر صاحب دعا حاصل کرنے لگا ہوں. مولا امیر المومنین سے ایک بندے نے آ کے پوچھا, یا علی نبی نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سوال سنیے گا, سوال کتنا مشکل تھا, پھر جواب کیسا آیا. اس کا نبی نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مولا فرما بے شک. اس کا عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. خان صاحب جملہ پھر سنیے گا, یا علی آپ کا چہرہ دیکھیں تو عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. یا علی مجھے سوال کا جواب دیجئے, آپ کا چہرہ دیکھیں عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی؟ چہرہ
آپ کا دیکھیں عبادت اس کی کیسے؟ اس کا مطلب عبادت آپ کی ہوئی. اگر عبادت آپ کی ہوئی پھر وہ وحدہ لا شریک کیسا؟ اس کی بھی عبادت کریں تیری بھی عبادت کریں. یہ نبی کیسی حدیث کہہ گئے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کتنا مشکل سوال تھا. مولوی کے پاس آیا ہوتا وہ حدیث ہی واپس لے لیتا. وہ کہتا یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ میرا ہاتھ ہے سرکار باب الحوائج کے علم پہ جملہ علی کا نہ ہو. میرا مالک اس زبان کو دوبارہ منبر پہ بولنے نہ دے. اس بندے کا چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہو گئی؟ علی مسکرا کے فرماتے جاہل، اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اس کا ہے تو اس کی. چہرہ بھی اس کا، عبادت بھی اس کی. ہم جو مانگتے ہیں ہم اللہ کے چہرے سے مانگتے ہیں. اللہ کے چہرے کا نام علی ہے. اللہ پیر زوار شاہ جی صحت والی زندگی دے. اللہ انیس شاہ جی کے والد کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. عزت والا گھر تھا، لوٹا برے طریقے سے. بانی کی حیثیت سے حاضری تھی. اللہ ندیم بھائی کے والدین کے درجات بلند فرمائے. اللہ ان کے بیٹے کو عمر خضر عطا فرمائے. جتنے عزت والے لوگ تشریف فرمائے، میر ابو صالح رضوی صاحب، خان شرافت صاحب، عظمت بھائی، فیاض بھٹی صاحب، جتنے بھی یہ عزت والے نام تشریف فرما ہیں، میرا مالک سوائے 14 کی دہلیز کے کسی در کا محتاج نہ کرے. دکھ یہی ہمیں رلا گیا. اتنے بڑے علی کی بیٹی شام کے بازار میں صرف ایک چادر مانگتی. ماتم کی نیت سے آئے ہو. مجھ سے پہلے 2 ذاکرین وقت کے دامن میں کمی کے باعث صرف اپنے حصے کی فضائل کی نوکری دے سکے. میں سطر مصیبت کی ضرور پڑھوں گا، اس لیے کہ جو شام سے آتی ہے وہ ہماری تقریریں سننے نہیں آتی. وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے. وہ صرف اس لیے آتی ہے کوئی حسین کو روئے. میں نہیں چاہتا کہ تم تو خوش ہو کے چلی جاؤ اور وہ ناراض ہو کے جائے کہ تو نے پڑھا جو نہیں کہ میرا حسین کتنا زخمی تھا. رجب کا مہینہ جہاں خوشیاں لے کے آیا ہے وہاں اس کا جب نصف آئے گا اس میں بڑی دکھ والی کہانی ہے. 15 رجب کو علی کی اس بیٹی کی شہادت ہے. جس کے چہرے سے سوائے قرآن کے کوئی واقف نہیں تھا. میں بڑی ادب کے ساتھ مصیبت پڑھوں گا. اس آقا زادی کی عزت کے کیا کہنے جس کے دروازے پہ عباس جیسا گردن جھکا کے کھڑا ہوتا ہے. اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ 30 سیکنڈ میں پڑھ علی کی بیٹی کی غربت، اگر تم ماتم کا حق ادا کر سکو، یہاں سے لے کے باہر بیٹھے تک مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی ایک رات عباس بن گئی، 11 محرم کو پھر علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ گئی، پھر کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، شرابیوں کے مجمعوں سے گزاری گئی، 9 بار یزید کے دربار میں بغیر چادر کے پیش ہوئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بیٹھی رہی، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 بھی ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ اب تھک گئی، میرے مالک تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچ گیا. جتنے سید بیٹھے ہو میر صاحب سے لے گئی، جتنے سادات بیٹھے ہیں مجھے بول کے بتانا پیر زوار شاہ جی، آج کسی سید سے پوچھو تو کس کی اولاد ہے؟ کوئی کہے گا حسنی ہوں، کوئی کہے گا حسینی ہوں، کوئی کہے گا عابدی ہوں، کوئی کہے گا کاظمی ہوں، کوئی کہے گا نقوی ہوں. آج تک کبھی کسی نے یہ بھی بتایا کہ میں زینبی سید ہوں، میں علی کی بیٹی کی اولاد میں سے ہوں؟ پھر آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ کربلا میں 2 بیٹے قتل کروائے، نسل قتل کروا کے آئی ہے علی کی بیٹی، نسل قتل ہوئی علی کی بیٹی.
میں غیر سید ہوں، میں جملے کھول کے نہیں پڑھ سکتا۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، مصائب بھی ہم آپ کے ڈر سے چھپاتے ہیں۔ میں یہ دو با عزت، ادھر ہے میرے باب الحوائج کی زمین، شہنشاہ حسین کی علموں والا غازی، ان سب کو ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، تمہارے ڈر سے مصائب چھپاتے ہیں، صرف تمہارے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی، صرف پتھر سن کے تم رونا شروع کر دیتے ہو۔ غازی بادشاہ کی قسم کھا کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، تو نہ روئے پھر غازی جانے اور تو جانے، شام کے بازار میں صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے۔ جس کے پاس کھولتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ مولا سجاد کہتے ہیں جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہو بیٹیاں، سجاد کہتے ہیں میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، کتنی زخمی ہوئی علی کی بیٹیاں۔ میں نہیں پڑھوں گا شام کا بازار، میں شام کا بازار پڑھوں نا، میں ماتمی میرا اپنا جگر پھٹ جائے۔ سید تشریف فرمائے ان کے سامنے کیسے پڑھوں؟ گزری نہیں گزاری گئی، رکی نہیں روکی گئی۔ اگر کوئی سید ہائے کہہ سکے تو کرنا، اونٹوں سے گری نہیں، گرائی گئی ہے۔ میں نے جملہ پڑھا اور تو ماتم نہ کر سکا، مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ غازی گھوڑے سے کیسے گرا تھا؟ جب عباس کے بازو نہیں تھے، علی کی بیٹی شام کے بازار میں اونٹ سے گری، بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو کے کہتی غازی۔ مردوں کا گرنا آسان تھا، بازار شام پڑھا جائے، مجموع سے بندے نہیں جنازے اٹھے اگر بازار شام پڑھ دیا جائے۔ مولا سجاد مدینے واپس آئے، ایک مدینے کے رہنے والے مومن نے کہا، اس نے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی تھی؟ جو جملہ مولا سجاد نے پڑھا، اگر مجلس میں رونا نہ ہے تو گھر میں سوچ کے رونا، کیونکہ یہ جملہ سوچنے کے بعد رونے والا ہے۔ اس نے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی؟ مولا سجاد زمین پہ گر گئے، رو کے کہنے کہ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے، جب پچھلا ہجوم رک نہیں رہا تھا، آگے سے رستہ نہیں بن رہا تھا۔ مولا کہتے یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ حوصلہ حوصلہ سجاد، اب میں اور رک نہیں سکتی۔ حوصلہ حوصلہ، ایک منزل سنانی ہے اور سلام کرنا۔ اللہ بھائی کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ہاتھ پکڑنا جوان کے، ہاتھ پکڑنا جوان کے۔ میرا مولا عقیل عباس کو نیک بیٹا عطا فرمائے۔ حوصلے کے ساتھ نہ حوصلہ 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 حوصلہ، تم اور میں زیادہ نہیں رو سکتے، یہ حوصلے سجاد کے تھے جس نے 40 سال قبول ہو لیا۔ بس جملہ سننا، گزر گئی بازار سے، اس دربار میں شرافت خان جی آگے جہاں آنا چاہیے نہیں تھا۔ اب میں ادب سے پڑھوں گا، تم سے برداشت نہیں ہوا، میں ادب سے پڑھتا ہوں۔ دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی قرآن کی آیتیں، جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے، رو کے کہتی اماں کمر جھکا، میرے گلے کی رسیاں تنگ ہو گئی۔ اب پیر زوار شاہی اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں کئی بار سوچ رہا ہوں، یا تو میرا مالک میری زندگی ختم کر دے، نہ میرے سانس ہو، نہ میں یہ جملہ پڑھ سکوں، میں کیا کروں؟ میں پڑھوں تو مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے،
میں چھپاؤں تو مجھے غازی سے ڈر لگ رہا ہے. اگر سید ایک لمحے کے لیے مجھے جملہ معاف کرو تو میں غازی کی قسم کھا کے جملہ پڑھنے لگا. جب دربار میں دیوار کے ساتھ کھڑی تھی, اس کتے نے شراب کا جام زمین پہ رکھا, رکھ کے کہنے لگا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے. اتنا کہنا تھا, غازی کا سر ہل گیا. آواز آئی, میں تیرا نام درود پڑھ کے لیتا تھا, میں تیرا نام وضو کر کے لیتا تھا, میں تیرا نام صلوات. حوصلہ 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 حوصلہ. میں تیرا نام درود پڑھ کے لیتا تھا, دے دیتی اجازت, نہ شرابی کے دربار میں آتی. ایک منزل اور سن لینا. کمینے نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ میں نے تمہارے ڈر سے علی کی بیٹی کہا. قریب کھڑے سپاہی نے کہا وہ سب سے آخر میں جو سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے نا, اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے. اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ سپاہی نے کہا ان کی کنیز ہے. اس نے کہا یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ کنیزیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. اس نے کہا یہ سارے رستے میں آگے آئی ہے, اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. اس نے کہا اسے ہٹا. سپاہی دیکھا تھا ہم نے پورے بازار ہی سے بڑا مارا ہے, اس نے علی کی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھوڑا. اتنا کہنا تھا, اس نے کہا میرے سامنے ظلم کر کے دیکھ. اس کمینے کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی, اس نے فضہ کے سر پہ رکھی, فضہ کے بالوں میں یاقوت کی سرخی آئی. علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا, رو کے دی اماں پردہ چھوڑ. فضہ رو کے دی یا مانا کہ یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہ. مجھے بتا آج سیدہ ہوتی کیا بیٹی کا پردہ چھوڑ کے چلی جاتی؟ بی بی عالیہ کی آواز آئی, اماں میں تجھے زخمی نہیں دیکھ سکتی, اماں تو پردہ چھوڑ دے, اماں میں جانوں اور یہ ملاؤن جانے. بی بی رو کہ دی نہ, جب تک میری سانسیں ہیں میں نے وعدہ کیا تھا تیرے نانے سے میں تیری اولاد سے وفا کروں گی, اگر میں سمجھا سکوں تمہارے رونے کے لیے. بی بی فضہ کے چہرے پہ لہو کی لکیریں تھی. بی بی فضہ نے اپنا سر اٹھایا, دربار میں دائیں دیکھا. اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ اتنا کہنا تھا, بڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا. کتاب کے جملے چلتا چلتا قریب آیا, اپنے ابروؤں کو اٹھایا, کہتا قیدن قیدن, تجھے پورے دربار میں صرف حبش والے کیوں یاد آئے؟ فضہ سر جھکا کہتی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا. اب تخت پہ کون ہے؟ کہنے لگا اس کی ایک بیٹی تھی, وہ مدینے چلی گئی ہے, ہم نے اس کی جوتی تخت پہ رکھی ہے. فضہ دیکھا اس دربار میں وہ میمونہ ہے, تو پہچان لے گا. اتنا کہنا تھا, بوڑھے حبشی نے ساتھ والے سپاہی سے تلوار کھینچی, کہنے لگا قید نہ ہوتی وہ سر تن سے جدا کر دیتا. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. اتنا جملہ کہنا, فضہ رو کہ مجھے پہچان, میں میمونہ ہوں. دیکھنا تو ہی میمونہ ہے, کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ رو کہ پردہ کار اکیلی نہیں آئی, علی کی بیٹیاں. حوصلہ حوصلہ, ایک جملہ ایک جملہ, حوصلہ, ایک جملے کی اجازت دینا. اکیلی نہیں آئی, ایک جملے پہ جتنا ماتم ہو سکے کر لینا, آواز تھوڑی بڑھانا چاہیے. اکیلی نہیں آئی, علی کی بیٹیاں آئی ہیں.
जब कना अली की बेटियां साथ आई हैं, अब जितना हो सके उतना मातम कर लेना। इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने हाथ का इशारा किया, हाथ का इशारा होना था, 70 हबशियों ने तलवारें निकाली, ये अल्लाह अकबर कह के यजीद के तख्त के करीब गए, तख्त को घेरे में लेकर उतरो बगैर तख्त से नीचे, तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई, आवाज आई अब्बास, फिजा के वारिस आ गए, ज़ैनब का। आए एक बहन दुआ करो।